السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 7 اور 8، ان دونوں آیات کو اکٹھے انشاءاللہ کور کریں گے کیونکہ ان میں ایک منافقت کے کانسیپٹ کا ذکر ہے کہ منافقت کا آغاز کس طرح سے ہوا اور کون لوگ تھے کہ جن سے یہ آغاز ہوا اور یہ کس طرح سے پھیلی۔ اس لیے ان دونوں آیات کو اکٹھے کور کریں گے تاکہ ایک پورے کانسیپٹ کو سمجھا جائے۔ ختمہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اور علی سمعہم ان کے کانوں پر، اور علی ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، اور لہم ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ اور من الناس لوگوں میں سے بعض، من ایسے ہیں جو یقولو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور بالیوم الآخر آخرت کے دن پر، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ سب، بمؤمنین ہرگز سب ایمان لانے والے۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ہرگز ایمان نہیں لانے والے۔ وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ اچھا، اب نفاق کیا ہے؟ نفاق ہے کہ خیر کو ظاہر کیا جائے اور حق کو چھپایا جائے۔ اس کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہیں، 2 اقسام ہیں، عملی اور اعتقادی۔ عملی جس کو ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، اور اعتقادی یہ نفاق ایک ایسی ہے جس سے جو منافق ہوتا ہے، جو اس طرح کی ٹائپ پر عمل کرتا ہے اور ان سب کو وہ کرتا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا وہ ایندھن بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ منافق بیسیکلی منافق کی ڈیفینیشن پچھلی لیکچرز میں بھی ڈسکس کی تھی، جو اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو۔ جب وہ مومنین کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو جو منافق لوگ تھے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم سب چیز کو مانتے، لیکن جب وہ پیچھے جاتے اپنے واپس ان کو تو جو جس چیز پہ ان کا عقیدہ تھا بتوں کی پوجا کرنے اور ان سب چیزوں کی طرف وہ واپس چلے جاتے۔ تو یہ تھے منافق۔ منافق کی ایک بیسک ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کا قول فعل کے، باطن ظاہر کے اور ظاہر غالب کے خلاف ہو، یعنی کہ امبیلنس ہوتی ہیں دونوں چیزیں، اندر کچھ باہر کچھ، ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ منافقت کا آغاز ہوا کس طرح سے۔ مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے تو تب وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی، منافقت ٹائپ کی کوئی منافق لوگ نہیں تھے، کافر تھے اور مسلمان، بیسک 2 ہی اس طرح کے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں سے منافقت کا آغاز ہوا۔ مدینہ میں اس ٹائم بیسیکلی 2 بڑے لیڈرز تھے، جنہیں کہتے ہیں بڑے لیڈرز ہی کہا جائے گا، اوس اور خزرج، جن کے 3 قبیلے تھے۔ جو بنو قنینقہ تھا وہ خزرج اور خزرج ان کا سردار تھا، اور جو بنو نذیر اور بنو قریظہ تھا اوس ان کا سردار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، انہیں سکھایا سمجھایا، بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملی، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس وقت عبداللہ بن ابی سلول مدینہ کا سردار تھا۔ اس کے بعد اس کو ایک اتھارٹی ملنی تھی، اس کو یہ تھا کہ اس نے وہاں کا بادشاہ بننا تھا۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، انہوں نے تبلیغ کی ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، لوگوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس کو یہ چیز تھوڑی سی ڈگمگائی۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر میں اس ٹائم پہ آ کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ وہ مجھے ووٹ دیں یا میری پیروی کریں، مجھے فالو کریں، مجھے اپنا لیڈر وہ مانیں، تو کوئی مجھے نہیں مانے گا۔ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور ان کو بنانا بھی عملی طور پہ مدینہ کا سردار چاہتے ہیں۔ تو اس نے اس ٹائم پہ کیا ایک ٹرک کہہ لیں یا اس کی ایک منافقت، اس طرح سے منافقت کا آغاز ہوا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی لوگوں کے سامنے میں یہ کرتا ہوں کہ میں نے بھی اسلام قبول کر لیا، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، اس کا فائدہ مجھے آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ اچھا، جو بہت سارے لوگ میجورٹی مسلمانوں کی ہے تو ووٹس مجھے بھی زیادہ مل جائیں گے اور میری اتھارٹی ہو جائے گی اور میں ایک رولر بن جاؤں گا، میں ایک حاکم بن جاؤں گا، میں ایک بادشاہ بن جاؤں گا۔
تو اس نے عملی طور پہ اسلام قبول کر لیا. جو درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، جب تبلیغ کی درس دیا جا رہا ہوتا، دین کی کوئی تعلیمات شیئر کی جا رہی ہوتی، تو تب وہ کیا کرتا، وہ ان میں بیٹھتا، ان مجالس میں شرکت کرتا، باتوں کو سنتا اور یہ شو کرواتا کہ وہ اس نے بھی سب چیزیں سمجھتا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، ہر چیز کا اعتراف کرتا ہے. لیکن جب وہ واپس اپنی زوم میں جاتا، اپنے جیسے گھر آپ کہہ لیں، اپنے اس میں جاتا، اپنے ٹائپ کے لوگوں میں جاتا، تو وہ بالکل ویسا جو پہلے کا تھا وہ ویسے کا ویسا ہوتا، منافق. کیونکہ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، تو وہ وہاں پہ بتوں کی پوجا کرتے اور ہر چیز کے وہ کرتے، اور ایون کہ وہ پروپیگنڈا ٹائپ چیزیں بھی کرتے کہ اگر کبھی آپ جسے کہہ لیں بغاوت ہوئی یا اگر ہمیں کوئی جنگ کا سلسلہ ہوا یا کچھ بھی ہوا، تو اس کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ اپوزٹ ان کے کھڑے ہوگا، ان کے مخالفین میں سے ہوگا. کیونکہ اس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور اپنی ایک اتھارٹی حاصل کرنے کے لیے اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا. تو یہ تھا بیسیکلی منافقت کا آغاز. اس طرح سے منافق لوگوں نے گھر کرنا شروع کیا، ان کی تعداد بڑھی، اور کیونکہ یہ ایک تو رول بھی کرنا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ اسلام نہ پھیلے یہ وہ. تو تبھی تو، اور اسی وجہ سے اس ٹائم پہ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں نے اسلام بالکل بھی قبول نہیں کیا تھا، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اور وہ اس پریشانی میں رہتے تھے کہ کیوں لوگ اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے. تب اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے ان کو یہ کیا کہ ہدایت صرف ان کو ملتی ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، جو اس کے متولی ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں ان کو ملے. لیکن جو کافر ہیں، جو سرے سے جھٹلاتے ہیں، ان کے دلوں پہ اس سے دغبار لگ جاتا ہے، جیسے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے. تو جو کافر ہیں ان کو پھر اس لیے ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ وہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے، وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں. پھر جو منافق تھے، ان کو ہدایت ملتے، یہ لینا بھی ان کو ملی، لیکن انہوں نے اس کو لیا ہی نہیں. اور ظاہر اور باطن میں ان کا فرق تھا، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے. ان کے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، جب اپنے پیچھے جاتے اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ ان سب کے ساتھ ہوتے تو ان کے خلاف باتیں کرتے. اور اس طرح یہ لوگ کیا کرتے کہ ان کے بارے میں نا یہ انفارمیشنز بھی رکھتے، معلومات کہ اچھا اب ان کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، وہ کیا کرنے والے ہیں. یا جو اگر کوئی پلاننگ کرتے کہ ہم اسی طرح سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، تو اس سب چیزوں کو بھی یہ نظر دھیان میں رکھتے، ان چیزوں کو سنتے اور بعد میں ان کے اگینسٹ رہنے کی کوشش کرتے کہ اچھا اب ان کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے، تو ہم اس کو کس طرح سے خراب کریں گے یا ان کی پلاننگ میں کس طرح سے خلل پیدا کر سکتے ہیں یہ وہ. تو یہاں سے ہوا منافقت کا آغاز. اور جو یہ تھا نا، یہ ایک عبداللہ بن ابی سلول، یہ ایک بہت بڑا منافقت تھا. اسی سے تو منافقت کا آغاز ہوا تھا، جھوٹ بولنا، منافقین والی باتیں کرنا. اور یہ بھی نعوذ باللہ یہ وہ کرتا تھا کہ مجھے غیب کا علم بھی ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ یہ وہ. تو یہ تھا کوئی جس طرح کے لوگ جنہوں نے سمجھا نہیں، ایک ان کے پاس ہدایت کی چیز بھی آئی، سب کچھ کرتے کراتے بھی، لیکن پھر بھی ایسے شیطان تھے ان کو ہم کہہ لیں. لیکن اور اللہ نے بھی پھر ان کو ان چیزوں میں پڑھاتا گیا، ان کو ہدایت نہیں ملی ان کی اپنے اعمال کی وجہ سے. تو یہ وہ منافق لوگ ہیں جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہ ہم ان کے ارادے پہلے سے جان لیتے ہیں کہ اچھا وہ اب نیکسٹ ان کا کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا وہ ہے. لیکن اصل میں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ رب ہے، وہ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، غیب کا علم اس کے پاس ہے، وہ علیم الخبیر ہے. تو اصل میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. کس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ اس طرح کے اعمال سے وہ اپنی آخرت تباہ و برباد انہوں نے کر لی، دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا، جس دن انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی کہ قیامت کا دن، تو جس طرح وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ بے شک وہ اچھی راہ پر ہیں، خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں. یعنی کہ جب انہوں نے یہ یہاں پہ شو کروایا کہ ہم نے مطلب قسمیں کھانے لگے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم نے بتوں کی پوجا کرنی چھوڑ دیا، غلط کاموں کو چھوڑ دیا، ہم راہ راست پر آ گئے ہیں. لیکن جب پیچھے جاتے تو اپنے سارے وہی کام کرتے. تو ایسے تو یہ تھے منافقین، انہوں نے سمجھتے تھے کہ اچھا مسلمان وہ گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ سب کچھ کر لیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ مومنوں کے نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. انہوں نے اپنی آخرت خود اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کی ہے. یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منافقت سے بچائے، ہمیں ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرے، ہمیں راہ راست پر چلائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.